سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، وبعد۔ يقول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، ويقول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، ہم ایک دفعہ پھر آپ کو اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے پچھلے پروگراموں سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے، اور اس پروگرام میں بھی ہم انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم آپ کو بہتر سے بہتر طریقے پر آسان سے آسان الفاظ میں آپ تک دین کا فہم اور اس کی سمجھ آپ تک پہنچائیں، اور خود بھی اس کو سمجھیں، اور سمجھ کر پھر اس کے اوپر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے اوپر ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گزشتہ حلقے میں یا نشست میں، پچھلی نشست میں ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف کہ جس کو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، اور جو حدیث شریف بہت لمبی حدیث شریف تھی، ہم نے پچھلی نشست میں اس کو پڑھا تھا اور اس کا سلیس ترجمہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر اس میں ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ اس حدیث شریف میں 5 چیزوں کے بارے میں سوالات ہوئے ہیں، 5 کہ اسلام کیا ہے، پھر اسی طرح سوال ہوا کہ ایمان کیا ہے، پھر اسی طرح سوال ہوا کہ احسان کیا ہے، پھر اسی طرح سوال ہوا کہ قیامت کب واقع ہوگی، اور پھر اس طرح سوال ہوا اس حدیث شریف میں اس نوارد کی طرف سے کہ اس کی امارات یا اس کی علامتیں یا اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ یہ ہم نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ اس نشست میں ہم چونکہ جو پہلا سوال تھا اس میں پہلا سوال جو اس نوارد نے یعنی جبریل امین جس کے آخر میں حدیث شریف میں آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس نوارد کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیان کیا اور بتایا کہ یہ نوارد حضرت جبریل امین تھے اور اس لیے آئے تھے تاکہ آپ کو آپ کا دین سکھا دیں۔ تو اب آئیے لوٹتے ہیں اسی حدیث شریف کی طرف کہ اس میں جو پہلا سوال ہے اسلام، تو اسلام کے اصل معنی کیا ہیں، اس کے بارے میں گزشتہ نشست میں بھی ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی۔ اب اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ تو اس کے اصلی معنی کیا ہیں؟ اس کے اصلی معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے کسی کے سپرد کر دینے کو اسلام کہتے ہیں، یعنی بالکل اسی کے تابع اور اسی کا فرمانبردار ہونا اور اس کے فرمانوں کو اپنی اوپر لاگو کرنا۔ اللہ کے بھیجے ہوئے اور اس کے رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ان کے لائے ہوئے دین کا نام جو ہے وہ اسلام اسی لیے ہوا کہ اس میں بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بالکل مولا کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی مکمل اطاعت کو اپنا دستوری زندگی بناتا ہے اور اسی کو قرار دیتا ہے، اور یہی ہے اصل حقیقت دین اسلام کی، اور اسی کا مطالبہ ہے ہم سے جو ہم انسان ہیں، جنات ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم سے مطالبہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جس طرح کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، یہ سورہ انبیاء، یہ سورہ الحج کی آیت ہے کہ جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے تمہارا الہ جو ہے وہی ایک الہ ہے، لہٰذا تم اسی کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ،
اسی کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دو اور اسی کے مطیع بن جاؤ اور اسی کے فرمانبردار بن جاؤ. اور اسی اسلام کے متعلق فرمایا گیا ہے دوسری جگہ میں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جو سورۃ النساء کی آیت ہے. اور اس سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اس طرح وہ مسلم بندہ ہو گیا، یعنی وہ مسلمان بندہ ہو گیا. اور اسی اسلام کے متعلق سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو آیت ابھی اب کے سامنے بھی میں نے پہلے پڑھی، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جس نے اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہا تو وہ اللہ پاک ہرگز قبول نہیں کریں گے اور وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا، اور وہ آدمی آخرت میں بڑے گھاٹے میں ہوگا اور بڑے نقصان والوں میں سے ہوگا. یہ ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت. بہرحال اسلام کی اصل روح جو ہے اور اسلام کی اصل حقیقت یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر، کلی طور پر اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرے، اللہ کا مطیع بن جائے، اللہ کا فرمان بردار بن جائے، اور ہر پہلو سے یہ فرمان برداری اس کے تمام اعمال سے اور تمام ایکشن اور تمام حرکات سے جو ہے نا وہ عیاں ہو اور آشکارا ہو. پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے نا ان کی لائی ہوئی شریعتوں میں اس اسلام کے لیے کچھ مخصوص ارکان بھی ہوتے ہیں جن کی حیثیت حقیقت اسلام کے جو پیکر محسوس ہیں اسی کی کسی ہوتی ہے اس کی حیثیت، اور اس کی حقیقت کا نشو و نما جو ہے وہ اس کی تازگی بھی انہی سے ہوتی ہے کہ جس طرح آپ ایک باغ لگاتے ہیں تو ایک باغ میں آپ پھول اور یہ کیاریاں یہ چیزیں بناتے ہیں، تو آپ جب تک اس کو آپ پانی نہیں دیں گے، اس کی نشو و نما نہیں کریں گے، اس کی نگہداشت نہیں کریں گے، اس کی پرورش نہیں کریں گے، اس کو بہت سارے ایسے بیکٹیریاز اور ایسے کیڑے مکوڑوں سے بچائیں گے نہیں، گائے بگائے اس کو دوائیاں لگائیں گے نہیں، تو وہ تو مرجھا جائے گا. یہی ہے اسلام. اس کے ارکان کی حیثیت بھی اسی طرح ہے کہ صرف تعبدی امور ہوتے ہیں اور ظاہری نظر انہی ارکان کے ذریعے فرق اور امتیاز کو جو ہے نا وہ فرق کرتی ہیں کہ ان لوگوں کے درمیان جو ہے جنہوں نے اپنا دستوری حیات جو ہے اسلام کو بنایا ہے اور ان کے درمیان جنہوں نے نہیں بنایا ہے. تو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک کی طرف سے اسلام کا جو آخری اور مکمل دستور حیات ہمارے پاس آیا ہے، اس میں توحید خداوندی اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت یہ سب سے پہلا اس کا رکن ہو گیا. اور اسی طرح پھر اس کے بعد نماز ہیں، پھر زکوٰۃ ہیں، پھر روزے ہیں رمضان کے مہینوں میں، اور اس طرح حج بیت اللہ کو ارکان اسلام قرار دیا گیا ہے. ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیادیں جو ہیں وہ 5 ہیں: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام من استطاع الی ذلک. سے مختلف الفاظ اس طرح کے جو ہے نا مختلف احادیث میں اور مختلف روایات میں آئی ہیں کہ یہی 5 چیزیں جو ہے نا یہ جن کو اللہ نے یہاں بھی اس حدیث میں اسلام کے جواب، جب اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا، جبریل امین نے جب سوال کیا تو اس کے جواب میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارکان اسلام ہیں، اور یہی گویا اسلام کے لیے جو ہے نا وہ دماغ ہیں اور وہ اس کی اساس ہیں اور اس کی بنیادیں ہیں، اور اسی واسطے سے اس حدیث میں انہی کے ذریعے اسلام کا تعارف کرایا گیا ہے اور اسلام کا تعارف کیا ہے. دوسرا جو سوال ہے وہ ہے ایمان کے، اس کی جو تفاصیل ہیں، اس کی نماز کیا ہے، روزے کیا ہیں، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ کا نشستوں میں ان کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ بات ہوگی. تو اس لیے ان ابتدائی نشستوں میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کے متعلق مختصر سا آپ کے سامنے کچھ کہہ سکیں. پھر اس کے بعد چونکہ ہر ایک مکمل باب ہے، مکمل کتاب ہے، ایک چیپٹر ہے، اس کے مسائل ہیں، اس کے ذریعے سے
بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس کے شروط ہیں، پھر آگے اس کے ارکان ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں ہم انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں آپ کے سامنے عرض کریں گے، اور پھر انشاءاللہ کبھی کبھی ہم دوسرے علماء کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور ان کے متعلق جو ہے نا تفاصیل آپ حضرات کے سامنے بتائیں. تو ناظرین کرام، دوسرا جو سوال تھا کہ ایمان، یہ مل ایمان، کہ ایمان کے اصل معنی کسی اعتبار اور اعتماد پر بھی کسی بات کو پہنچ جانے اور اس کو سچ ماننے کے ہیں. جس طرح کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. یہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہے، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا وہ پھینک دیا اور واپس آئے تو اپنے باپ سے کہا کہ اس کو تو وہ بھیڑیے نے کھا لیا. تو وہ کہنے کہ آپ تو ہماری بات کو مانیں گے نہیں. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا، اگرچہ ہم سچے ہوں لیکن آپ ہماری بات مانیں گے نہیں. تو ماننے کو کہتے ہیں ایمان. تو دین کی جو خاص اصطلاح ہے اس میں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایسی حقیقتوں کے متعلق جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، دیکھنے سے ہیں، سننے سے ہیں، محسوس کرنے سے ہیں، ٹیسٹ کرنے سے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، جو ہمارے آلات ہیں ادراک کے، سمجھنے کے، اس کے حدود سے ماوراء ہوں، اس کی پہنچ سے دور ہوں. یعنی ہمیں نظر نہ آتے ہوں، ہم اس کے بارے میں سن نہ سکتے ہوں، ہم ان کی آواز نہ سن سکتے ہوں، ہم اس کا ذائقہ نہ چکھ سکتے ہوں، ہم اپنی باڈی سے ان کو چھو نہیں سکتے ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے گرم ہے، سرد ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہے ایسی حقیقتوں کے بارے میں پیغمبر ہمیں کچھ بتائیں جو ہمارے ان حواس اور ان ادراکات کے حدود سے اوپر اور بالا ہوں. تو وہ اور ہمارے پاس جو علم اور جو ہدایت اللہ پاک کی طرف سے لائیں، ہم ان چیزوں کو، ان کو سچا مان کر اس میں ان کی تصدیق کریں اور اس کو حق مان کر قبول کریں. تو بہرحال شرعی ایمان کا تعلق جو ہے وہ اصولاً امور غیب ہی سے ہوتا ہے جن کو ہم اپنے آلات احساس اور آلات ادراک، آنکھ، ناک، کان وغیرہ کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے. مثلاً اللہ اور اس کی صفات جو ہے نا، اور اس کے احکام اور رسولوں کی رسالت اور ان پر وحی کی آمد کس طرح آتی ہے، کس طرح نہیں آتی، اور مبدأ اور معاد کس طرح دنیا کب شروع ہوئی. خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلین عضدا. آپ کو تو نہیں دکھایا جب اللہ پاک اس دنیا کو پیدا فرما رہے تھے، آپ تو اس وقت نہیں تھے. تو ان چیز کی اطلاعات وغیرہ وغیرہ جو ہیں، تو اس قسم کی جتنی باتیں ہیں اللہ کے رسول بیان فرمائیں اور ان سب کو ان کی سچائی کے اعتماد پر حق جان کر ماننے کا نام جو ہے نا وہ اصطلاح شریعت میں ایمان ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی کسی ایک بات کو نہ ماننا اور اس کو حق نہ سمجھنا ہی اس کی تکذیب ہے کہ جو آدمی کو ایمان کے دائرے سے نکال کر جو ہے کفر کی سرحد میں داخل کر دیتی ہیں. تو بس یعنی آدمی کے مؤمن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کل ما جاء عن اللہ وعن رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ کچھ جو اللہ اور اللہ پاک کی طرف سے اللہ نے بھیجا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ لے کر آئے، تو وہ من عند اللہ ہے. یعنی ان تمام چیزوں اور ان کی حقیقتوں کو جو اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے لائے، اس کی تصدیق کی جائے اور اس کو حق مان کر قبول کیا جائے. لیکن اس پوری چیزوں کی تفصیل چونکہ معلوم ہونی ضروری نہیں ہے، بلکہ جس طرح کہ ایک اور کچھ اور الفاظ میں بھی کہتے ہیں کہ الایمان ہوا قول باللسان، کہ زبان سے کہنا جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہنا، یہ ایمان ہے. پھر اسی طرح یہی نہیں ہے بلکہ تصدیق بالجنان، کہ جو کچھ آپ سے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے اور یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کرو، تو جو اس کے اندر احکامات ہیں ان کو دل سے، اور جو بھی اس میں اللہ اور اللہ رسول کے اوپر ایمان جو ہے نا وہ دل سے اس کی تصدیق بھی کرنا کہ یہاں یہ سچ ہے اور اس کو میں ٹیسٹیفائی کرتا ہوں. پھر اسی طرح یہی نہیں ہے کہ ظاہراً قولاً باللسان، یعنی زبانی کہہ دیا اور دل سے بھی اس کو مان لیا،
نہیں، یہ با وعمل بالارکان کہ جو اس کے ارکان ہیں اس